اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کی ان آیات میں تخلیق آدم کے بارے میں بہت اہم بحث آئی ہے، اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بات دوبارہ پھر سورہ صاد میں انہی الفاظ میں واضح ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا سنے ہوئے گارے کے سوکھے ہوئے کھنکتے ہوئے برتن سے۔ برتن نہیں کہنا چاہیے، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکنے والے سنے ہوئے گارے سے۔ جو گارا سنا ہوا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ایک تو گارا ہے صرف جو ریت مٹی کا بنتا ہے، ایک اس میں تھوڑی سی توڑی ڈال کر تاکہ وہ فرمنٹیشن اس میں ہو اور تھوڑی سی لیس پیدا ہو جائے جس سے لپائی کی جاتی ہے گھروں کے اندر۔ وہ پھر جب خشک ہو جائے اور کھنکنے لگے، اس سے یہ صلصال کا لفظ آیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں یہ تخلیق انسان کے بارے میں کہیں صرف تراب آیا ہے مٹی، کہیں تین آیا ہے گارا، کہیں تین لاسب آیا ہے لیس دار گارا، کہیں یہ آیا ہے حمإ مسنون سنا ہوا گارا، کہیں آیا ہے صلصال من حمإ مسنون۔ تو یہ تقریباً 6 انداز ہیں قرآن مجید میں یہ جو مادہ تخلیق آدم کا اس کے لیے۔ اور یہ اصل میں جو ایوولوشن کا نظریہ ہے، جو جدید سائنس نے جو بھی تحقیقات کی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پلینٹ پر زندگی کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی طرح کی سٹیجز میں سے ہوا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، تخلیق میں یہ مقدم ہے حضرت آدم سے، اور اس کو پیدا کیا تھا لو کی آگ سے، یعنی وہ لپٹ بہت تیز لو جو ہے اس کے اندر جو آگ ہوتی ہے اس سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں بنانے والا ہوں ایک بشر جو کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے بنایا جائے گا۔ دیکھیے یہاں نوٹ کیے، یہاں آدم کا لفظ نہیں آیا ہے، پہلے بھی آیا تھا خلقنا الانسان، اب پھر آیا بشرن، میں ایک بشر بنانے والا ہوں سنے ہوئے گارا جبکہ وہ سوکھ چکا ہو اس سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کا نقص درست کر دوں، اسے بنا چکوں، مکمل کر چکوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 مرحلے ہوئے، ایک مٹی سے انسان کا بنایا جانا، ایک پھر اس انسان میں اللہ نے جو اپنی روح میں سے پھونکا۔ ان 2 کے اجتماع سے آدم وجود میں آئے ہیں۔ روح کے پھونکنے سے پہلے وہ انسان تو تھا، بشر تھا، آدم نہیں تھا۔ آدم اس وقت بنا ہے جبکہ اس میں روح پھونکی گئی۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سب مل کر، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنے علم اور زہد اور عبادت کی بنا پر فرشتوں میں شامل تھا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہو سکتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہ ہوا ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، یہ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرا کر آئے ہیں اس جگہ پر۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ روا نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں بشر کو جسے تو نے بنایا ہے کھنکھناتی ہوئی سنے ہوئے گارے سے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اس کے سامنے بشر ہے صرف، روح اس کے سامنے موجود نہیں ہے۔
وہ انسان کے صرف اس حصے کو دیکھ رہا ہے کہ جو کنکتے ہوئے گارے سے بنا ہے، وہ بشر ہے، وہ انسان، وہ آدم نہیں ہے، وہ روح کا پھونکا جانا اس کے علم میں نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اس کی جو ریچ ہے اس کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو اللہ نے فرمایا اچھا نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ تم اب مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب تم پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں وہ گرانٹ کر دی گئی، وہ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اسی مقرر وقت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جیسا کہ تو نے مجھ کو اغوا کیا ہے، مجھے ورغلایا ہے، لأزینن لہم فی الارض، اب میں ان کے لیے زمین میں بہت مزین کر دوں گا چیزوں کو، کھبا دوں گا ان کے نگاہوں میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خود خالص کر لیا ہو۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بات جو ہے اب مجھ پر پورے طور پر اسی طریقے سے ہوگا، یہی بات طے ہو گئی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو وہ خود پیروی کریں تیری، جو بہکے ہوئے ہوں خود اور تیری پیروی کریں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے کہ جو اس کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی یہ گناہ فلاں زانی لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، سود خور اس دروازے سے داخل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، 7 بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے 7 اس کے دروازے بنا دیے گئے۔ اس کے برعکس ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً ہمارے متقی بندے جو ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، آمنین، پورے امن میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے جو بھی ہوگی کوئی کدورت، اخواناً علی سرر متقابلین، اب وہ بالکل بھائی بھائی ہوں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس آیت کے بارے میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ میرے اور حضرت معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اختلاف ہوا، اتنا شدید ہوا کہ باہمی جنگ و جدال تک کی نوبت آئی، تو ظاہر بات ہے کہ دلوں میں کچھ نہ کچھ میل آ جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس قدورت کو اور میل کو نکال دے گا، جب ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے میں اور معاویہ، تو ہم جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، نہ تو اس میں انہیں کوئی تکان طاری ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا عذاب جو ہے وہ پھر بہت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ذرا بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، حال سنا دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کا۔ یہ بات جو سورہ ہود میں آ چکی ہے یہاں پہ دوبارہ آ رہی ہے کہ وہ فرشتے جو حضرت لوط کی قوم پر اور ان شہروں کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں اور انہیں بشارت دی ہے حضرت اسحاق کی ولادت کی۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ سلام، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا نہیں ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی جو بہت ہوشیار ہوگا، صاحب علم۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کیا بشارت آپ دے رہے ہیں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو کیسی بشارت دے رہے ہیں، ذرا سوچ کر بات کیجیے۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بشارت دی ہے حق کے ساتھ،
فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں کہ جو گمراہ ہو، ظاہر بات ہے کہ رب کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہو سکتا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے فرشتادو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان کو ہم نجات دے دیں گے سب کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب آل لوط یعنی ان کے گھرانے کے پاس آئے یہ بھیجے ہوئے فرشتادے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا آپ لوگ کچھ اجنبی ہیں، کچھ میں آپ کو پہچان نہیں رہا۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ آپ کی قوم جو ہے شک کر رہی تھی، واتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق لے کر اور ہم سچ بات کہہ رہے ہیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے راتوں رات، بلکہ کچھ رات رہے، واتبع ادبارہم، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، اور یہاں سے چلے جاؤ جہاں پر آپ کو حکم ہوا ہے، وقضینا الیہ، اور یہ بات ہم نے ان کو بتا دی، فیصلہ انہیں بتا دیا، ذالک الامر، اس بات کو کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ اس قوم کی جڑ صبح ہونے تک، صبح کے وقت تک کاٹ دی جائے گی، جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اب آئے وہ مدینہ شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے، وہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، چونکہ یہ فرشتے آئے تھے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ ولا تحزنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری آبرو مت کھو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، انہوں نے کہا دیکھو لوط ہم نے آپ کو تمام جہان والوں سے منع نہیں کیا ہے، آپ سب کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہیں؟ ہم جانے اور دنیا جانے، آپ کیوں روکتے ہیں ہمیں؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط نے فرمایا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی یہ کہ میں انہیں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، ان کے سرداروں کو آفر کی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے آپ کی جان کی وہ تو اس وقت اپنی مستی میں بری طرح مدہوش تھے، یعنی کیا سننے والے تھے بات وہ۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو سورج کے نکلنے کے وقت انہیں آپ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس کے اونچے والے حصے کو نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں سورہ ہود میں، اور پھر ہم نے بارش برسا دی ان پر، ان پتھروں کی کہ جو کنگروں سے بنے ہوئے تھے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کریں اور جو حق کے متلاشی ہوں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی جو ہے وہ سیدھی راستے پر واقع ہوئی ہے، یہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے حجاز سے فلسطین کی طرف، تو ان کے راستے میں ہی یہ بستی بھی آتی تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں یقیناً نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً اصحاب ایکا بھی ظالم تھے۔ یہ مدین والوں کے لیے دوسرا لفظ ہے اصحاب ایکا، کیونکہ وہاں پر جنگلات تھے گھنے، تو وہ بن کے رہنے والے، جنگل کے رہنے والے۔ فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں جو ہیں یعنی قوم لوط کی بستیاں اور یہ اصحاب ایکا کی بستیاں، یہ اسی سیدھی راستے پر کھلی شاہراہ پر واقع ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح اصحاب ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ سمود کے لیے دوسرا لفظ ہے، ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے جس میں سمود آباد تھے، اصحاب الحجر ہجر والے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، انہیں ہم نے اپنی نشانی عطا کی تھی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اعراض ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں تراشتے تھے اپنے لیے گھر بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو نہ بچا سکی انہیں کوئی بھی چیز جو انہوں نے کمائی تھی، جو کچھ کمایا ہوا تھا مال و متاع وہ انہیں بچا نہ سکا۔
اب اس کے بعد کی جو 15 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی وہ بہت اہم ہیں. اس میں خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ جو بھی رد و قضا ہو رہی تھی اس کے پس منظر میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے نہیں بنائے ہیں مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پرپس کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. یعنی نتیجہ نکل کے رہے گا. نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا مل کر رہے گی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت تو بہرحال آ کر رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو ابھی آپ ذرا بڑی خوبصورت انداز میں درگزر کرتے رہیے، فوری طور پہ جلدی نہ کیجیے. یہ دیکھیے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے کہ ابھی ذرا آپ ان کو مہلت دیجیے، ابھی ذرا آپ ان کا دیکھیے، راہ دیکھیے ان کی کہ یہ کیا کرتے ہیں. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان کے انکار پر، ان کے اعراض پر زیادہ دل گرفتہ نہ ہو، بلکہ آپ خوبصورتی کے ساتھ ان کو معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ خلاق ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے 7 آیتیں جو دوہرا دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں. اگرچہ اس کی کچھ اور تفسیریں بھی ہیں، لیکن جو اکثر سلف کے نزدیک اور تمام ہمارے جو بھی علماء حقانی ہیں ان کے نزدیک اس کی تفسیر یہی ہے، اور اس میں چونکہ صحیح احادیث بھی موجود ہیں لہذا میرے نزدیک اس کو چھوڑ کر کوئی اور تفسیر اختیار کرنا درست نہیں ہے. اور اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. پہلے دن میں نے سورہ فاتحہ کا درس لیا تھا، تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. یہ 7 آیتیں نماز کا جزو لازم ہے، ہر نماز میں دہرائے، ہر رکعت کے اندر دہرائی جا رہی ہے. والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے، بہت بڑا قرآن ہے، خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے سورہ فاتحہ، اسی لیے اس کو ام القرآن، اساس القرآن کہا گیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہ، نہ اٹھیں آپ کی نگاہیں ان ساز و سامان دنیاوی کی طرف جو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دیے ہیں. ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ رنج اور غم سے کام لیں. یعنی یہ کہ ایک طرز عمل یہ ہے کہ یہ سرداران قریش ہیں، دولت مند ہیں، ان کے پاس بہت مال ہے، ابو لہب ہے دولت مند ہے، ولید بن مغیرہ بہت دولت مند ہے، تو آپ ان کی دولت کی طرف نہ دیکھیں اور قطعاً آپ کی نگاہیں ان کی جانب نہ اٹھیں. لیکن نمبر 2 یہ کہ ان کے بارے میں حزن میں بھی مبتلا نہ ہوں کہ اگر ان پر عذاب آئے گا اور یہ برباد کیے جائیں گے، بہرحال آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ کو اس سے رنج ہوگا، لیکن نہیں، آپ کو رنج نہیں کرنا چاہیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے کندھے اور بازو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے. جو بھی آپ کے اہل ایمان ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ آئیں تو آپ انہیں کہیے سلام، سلام علیکم، آپ لوگوں پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے اپنے اوپر آپ کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو یہ چاہے فقراء ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، چاہے یہ غلام ہیں، جب یہ آتے ہیں تو آپ جو ہے ان کا استقبال کیجئے اور ان سلام کیجئے. یہاں فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو جھکائیے شفقت سے اہل ایمان کے حق میں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں ہوں واضح طور پر خبردار کر دینے والا. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے بھیجا ہے اور نازل کیا ہے ان پر کہ جو بانٹ رہے ہیں. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے قرآن کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بوٹیوں میں بانٹ لیا ہے. اب اس میں اصل میں تو اشارہ ہو رہا ہے کہ جو وہ کفار تھے وہ بڑے مذاق کے ساتھ کہا کرتے تھے بھئی فلاں صورت میری ہے وہ تو میں لے لوں گا، فلاں صورت تم لے لو وہ تمہاری ہے. اس طریقے سے قرآن کو گویا کو آپس میں بانٹتے تھے. لیکن اسی میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ ہمارے ہاں بھی جو فرقے بن گئے ہیں تو ہر فرقے کا اپنا ایک ذوق ہے، اور اس ذوق کے مطابق قرآن مجید کی خاص آیات ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے. باقی قرآن سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کی تقریریں ہوں گی، ان کے وعظ ہوں گے تو وہی چند آیات ہیں، پھر کر انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو گویا کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، تو اس کو گویا کہ تقسیم کر لیا گیا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو جمع کر کے اور ہم ان سے پوچھیں گے، ان کا محاسبہ کریں گے. اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، تو اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا کہ آپ کو حکم ہوا ہے. پہلے تو آپ کو حکم ہوا تھا، وہ ہم پڑھیں گے، وہ سورہ شعراء میں ہے کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے.
لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ جو ہے آپ اپنی بات جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تبھی پھر حضور جو ہے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اس پر چڑھ کر پھر آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، وہ سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے، کھول کر کہیے جو کچھ کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو مذاق کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہماری مدد جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مشرکین اور مستہزئین کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنا رہے ہیں، فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ کسی نے آپ کو مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے آپ کو شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے آپ کو ساحر کہہ دیا ہے، کسی نے مسحور کہہ دیا ہے، کسی نے کہا جھوٹے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ ایک ہے ان کے پاس، یہ اگلی صورت میں مضمون یہ آ جائے گا، ایک عجمی غلام ہے بڑا عالم و فاضل، اس کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کر رکھا ہے اور صبح و شام اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں کچھ چیزیں اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ ابھی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو میرے قدموں میں اور میرے راستے میں آنکھیں بچھایا کرتے تھے، جا امین، جا صدیق، جا صادق، یہ صادق آ گئے، وہ امین چلے آ رہے ہیں، انتہائی محبوب تھے، آنکھوں کا تارا تھے لوگوں کے، لیکن یہ کہ جب حق کی دعوت دینی شروع کی ہے تو پھر ان کا طرز عمل وہ تھا، اس سے آپ کو صدمہ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں اس پر آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ تو تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے، سجدہ کرتے رہیے اللہ کی جناب میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش جاری رکھیے، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو وہ وقت آ جائے جو بالکل یقینی ہے، قطعی ہے، اٹل ہے۔ اس کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے ہے کہ اس سے مراد موت ہے، یعنی موت تک اپنے اسی عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر کاربند رہی ہے۔ بعد میں اس سے مراد کافروں کا انجام بھی لیا ہے کہ کافروں کا انجام جب تک آئے، بہرحال آپ کو اپنی بندگی اور پرستش جو ہے وہ تو قائم رکھنی چاہیے۔ اب آ رہی ہے سورۃ النحل، وہ جو میں نے عرض کیا کہ تین صورتوں کے یہ سب گروپس ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، تین، اور وہ تقریباً ایک سائز کی ہیں، 11 رکوع، 10 رکوع، 12 رکوع، 11 سورہ یونس کے، 10 سورہ ہود کے اور 12 سورہ یوسف کے۔ پھر یہ تین آئی ہیں نسبتاً چھوٹی، 6 رکوع، 7 رکوع، 6 رکوع، یہ، اور ان میں یہ تیسری جو صورت ہے سورہ ہجر میں بتا چکا ہوں، یہ ابتدائی زمانے کی ہے۔ لیکن اب جو 3 صورتیں آ رہی ہیں وہ پھر بڑی ہیں ذرا، 16 رکوع، 12 رکوع، 12 رکوع۔ 16 رکوع والی سورۃ النحل ہے، یہ منفرد ہے، اس کے بعد جوڑا جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے بس جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکہ بالروح من امرہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کے ایک خفیہ پیغام سے کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے وحی رسول کے پاس، اسی کا ذکر ہے، ینزل الملائکہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح من امرہ، ایک روح کے ساتھ اپنے امر میں سے۔ دیکھیے فرشتہ بھی عالم امر کی شے ہے، روح انسانی بھی عالم امر کی شے ہے، اور وحی بھی عالم امر کی شے ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، جس پر بھی وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ انذروا، یہ خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، پس میرا تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تذکیر بآلاء اللہ کی بہت ہی کامل اور مکمل مثال ہے۔ اس میں نہ معلوم کس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، انعامات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے ان کے شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔
خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، تو پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا، بولنے والا، دلائل دینے والا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اور اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کر دیے، اس میں تمہارے لیے وہ سامان بھی ہے کہ جسے تم بنتے ہو، یعنی بال جو ہوتے ہیں، اب اون ہے اس سے آپ اپنے سویٹر بنتے ہیں اور جو کچھ بنتے ہیں، اسی طریقے سے کہ اونٹ کی جو ببریاں ہیں ان سے کمبل بنائے جاتے ہیں، دفن کہتے ہیں جڑاول، بننے کی چیز، وہ منافع اور بہت سے منافع ہیں، وہ منہا تاکلون اور ان کا کھاتے بھی ہو، گوشت کھاتے ہو ان کا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے اس میں ایک عزت ہے اور ایک حسن ہے، حِينَ تُرِيحُونَ جب تم انہیں شام کو لے کر آتے ہو چرا کر واپس، وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب کہ صبح چرانے کے لیے گھر سے نکال کر لے کر جاتے ہو۔ یہ دیہاتی زندگی میں معلوم ہے کہ یہ منظر جو ہے وہ دیہاتی ایک شخص کو بڑا اچھا لگتا ہے، بھینسیں اور اپنی گائیں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، شام کو جو ہے سیر ہو کر جنگل سے انہوں نے گھاس وغیرہ کھائی ہے اور صبح پھر وہ لے کر نکلتے ہیں، تو اس وقت ایک عجیب احساس سا ہوتا ہے اور انسان کو نعمت کا احساس، اور اس کو جمال کہہ رہا ہے قرآن۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اور یہ تمہارے سامان اٹھا کر پہنچا دیتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر یہ کہ نفس کے ٹوٹنے کے ساتھ، نفس جو ہے تمہاری جان یہ بھاری بھاری بوجھ اگر اٹھا کر لے کر تمہیں چلنے پڑے، جو خچروں پر سوار کر دیتے ہو، گدھوں پر رکھ دیتے ہو، گھوڑوں پر رکھ دیتے ہو، اونٹوں پر رکھ دیتے ہو، اگر تمہیں لینی پڑے تو تمہاری جان جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم یقیناً تمہارا پروردگار تمہارے حق میں بہت مہربان ہے اور رحیم ہے۔ والخیل والبغال والحمیر اور گھوڑے اور خچر پیدا کیے اور گدھے، لترکبوها وزینہ تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور وہ تمہاری زینت بھی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ تو واقعتاً بہت بڑی شے ہے زینت کی، اور وہ تو اگر کسی کے ہاں جو ہے بڑا اچھا گھوڑا بندھا ہوا نظر آئے تو واقعہ یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایک بڑی حیثیت ہے اس کی۔ خیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون یہ تو وہ ہیں جو تم جانتے ہو، اللہ تو پیدا کرتا ہے اور بہت سی مخلوقات جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اب کبھی کبھی ٹی وی وغیرہ پر دکھاتے ہیں کہ کس کس قسم کی مچھلیاں جو سمندر میں، انسان حیران رہ جاتا ہے، ان کی رنگتیں، ان کی شکل و صورتیں، ان کے سائز کتنے ایک دوسرے سے مختلف، کیسے کیسے خوبصورت نقش و نگار، اور وہ ہمیں کیا معلوم تھا، کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب یہ ہے کہ سائنس نے ترقی کی ہے اور وہ ڈیپ سمندر میں جا کر وہاں سے وہ کیمرہ جو ہے ان کی تصویریں لے کر آتا ہے تو ان کا نقشہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا معلوم تھا کہ کیا کچھ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ، قصد السبیل سیدھا درمیانی راستہ، وہ تو اللہ تک لے کر جائے گا۔ ومنہا جائر ہاں اس سے کچھ پگڈنڈیاں ادھر ادھر مڑ جاتی ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر مڑ جاتے ہیں، ہلاکت سے دو چار ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہی ہے کہ جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ اس سے تم پیتے بھی ہو، تمہارا جو ہے پینے کا مصرف پورا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ اور اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں، نباتات اگتی ہے، فِيهِ تُصِيدُونَ جس میں کہ تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ اور اللہ اگا دیتا ہے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی، والشمس والقمر اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامری اور ستارے بھی ہیں جو اس کے حکم سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ اور جو چیزیں اس نے پھیلائی ہیں تمہارے لیے زمین میں سے، زمین میں ان کے رنگ بہت مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچنے والے ہیں اور جو نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ وہو الذی سخر البحر اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا کہ اس سے تم نکال کر بہت گوشت، تازہ گوشت کھاؤ۔ مچھلی اب سی فوڈ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو
ایک بہت بڑی سورس بن گئی ہے، اور دنیا میں بہترین جو خوراک سمجھی جاتی ہے وہ سی فوڈ ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس میں سے کھاؤ تم تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اسی سے نکالو تم اپنے لیے زیورات کے لیے، موتی نکل آتے ہیں، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس میں پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں رکھ دیے ہیں لنگر یعنی پہاڑ کہ مبادا وہ تمہیں لے کر ایک طرف کو جھک جائے، وَأَنْهَارًا، اور پیدا کر دیے ہیں ندیاں، نالے، دریا، وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ اور منزل مراد تک پہنچو، وعلامات، اور اس نے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راہ پاتے ہیں۔ بر کے اندر آپ کو معلوم ہے رات کی تاریکیوں میں جبکہ اور چیزیں نہیں تھی، کوئی آلات نہیں تھے، تو یہ ستارے ہی تھے کہ جو لوگوں کو صحیح ڈائریکشن بتاتے تھے۔ اب وَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، تو بھلا وہ کہ جو پیدا کرتا ہے اس کے مانند ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ تم نے جو اور معبود گھر رکھے ان میں سے کوئی کسی شے کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے، نعمتوں کو، تو تم ان کا احسان نہیں کر سکو گے، ان کی گنتی پوری نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ کہ جو پکارتے ہو جنہیں اللہ کے سوا، وہ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی شے پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ اب مردہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اب چاہے اولیاء اللہ ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اپنے قبروں میں ہیں، لیکن یہ کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اکیلا الہ۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، دل جو ہے ابا کرتے ہیں، توحید سے بڑے بھاگتے ہیں، وہم مستکبرون، اور تکبر کرتے ہیں، اور غرور کی وجہ سے وہ اپنے جو بھی آباء و اجداد کا دین اور طریقہ اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کیا اتارا ہے، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ پرانوں کے قصے ہیں، وہ محمد نے کہیں سے سیکھ لیے ہیں، بس وہ سناتے رہتے ہیں، نوح کی کہانی ہے، ہود کی کہانی ہے، اور موسیٰ کی کہانی ہے، کہیں سے سن لی ہے باتیں۔ اساطیر الاولین، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بھی پورے کے پورے بوجھ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے وہ بوجھ بھی اٹھائیں کہ جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی عوام الناس ان سے پوچھتے تھے نا، جناب وہ اب جو نئی وحی محمد نے سنائی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر عوام اپنے ان اکابر سے پوچھتے تو یہ کچھ نہیں ہے، ایسی کہانیاں قصے ہیں، کہیں سے سن لیے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے عوام اور ٹھک جاتے تھے کہ بھئی ہمارے یہ لوگ بڑے دانشور لوگ ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہی ہوگی، لہذا ان کی گمراہی کا وبال بھی وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو گمراہ ہیں خود، ان کے اوپر بھی وبال آئے گا پورا، ان کے وبال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ان کا اضافی وبال وہ لوگ اپنے سر لے رہے ہیں جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی اسی طرح کی سازشیں کی تھیں اور چالیں چلی تھی۔ فأتی اللہ بنیانہم، تو اللہ تعالیٰ حملہ آور ہوا ان کی عمارتوں پر، من القواعد، ان کی بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف، تو ان کے اوپر چھتیں گر گئیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، عذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے اوپر عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مزید رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ،
کہاں ہے وہ میرے شرکاء جن کے بارے میں تمہیں بڑی ضد تھی اور جن کے بارے میں تمہارے اندر بڑی سخت حمیت تھی؟ قال الذین اوتوا العلم، تو جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کے دن رسوائی اور برائی جو ہے وہ ان کافروں کے حق پر ہے، انہی کے سر پر مسلط ہونے والی ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ جنہیں وفات دیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، فالقوا السلم، اس وقت وہ پوری طرح اطاعت کا اظہار کریں گے کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ماننے والے ہیں فرشتوں کے سامنے، ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بلا، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا ان غرور کرنے والوں کا اور متکبرین کا۔ وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب ان لوگوں سے متقیوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کے رب نے کیا نازل کیا ہے آپ کے پروردگار نے، قالوا خیرا، وہ کہتے خیر، بڑی بھلائی، ہمارے لیے بڑی بصیرت، ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو لوگ واقعتاً نیکی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، اطمینان ہے، قلبی اطمینان اور سکون، ولدار الآخرت خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہوگا، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب اچھا ہوگا متقیوں کا گھر، جنات و عدن، وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو کہ ملائکہ وفات دیں گے اس حال میں کہ وہ بڑے ستھرے ہیں، بہت عمدگی سے صاف طہارت والی زندگی گزارنے والے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو پھر وہ ان سے کہیں گے فرشتے سلام ہو آپ لوگوں پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جائیے جنت میں اپنے اس اعمال کی بدولت سے جو آپ کرتے رہے تھے، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آ جائیں فرشتے یا آ جائے آپ کے رب کا کوئی حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، فاصابهم سیئات ما عملوا، پھر ان کے اوپر پڑ گئیں وہ ساری برائیاں جن ان کے اعمال کی، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کے اوپر الٹ پڑی وہ ساری چیزیں کہ جن کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، لیکن بعد میں وہ ساری کی ساری باتیں حق ثابت ہو گئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ بندگی اور پرستش کرتے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم خود نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیتے بغیر اس کے حکم کے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کہا تھا یا کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو جان لو کہ ہمارے رسولوں پر تو سوائے صاف صاف بات پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام لے کر آیا کہ بندگی کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو جو حد سے گزرنے والے ہیں ان سے بچو، طغا، اللہ کے سرکش جو ہیں ان سے بچو، فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے وہ بھی ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے وہ بھی ہوئے کہ جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، فسیروا فی الارض، تو گھومو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرص علی ھداہم، اے نبی اگر آپ کو بہت خواہش ہے اور لالچ ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اس کو کہ جس کی گمراہی پر وہ مہر ثبت کر چکا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ کہتے ہیں اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی امکانی حد تک، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ زندہ کرے گا
اس کو کہ جو مر جائے، جو مر گیا سو مر گیا، اس کے بعد اس کے لیے دوبارہ کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم پر واجب ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ واضح کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ ساری چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا انہیں یہ علم حاصل ہو جائے کہ وہ واقعتاً جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، ہماری بات تو کسی بھی شے کے لیے اذا اردنا ہو، جبکہ ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول له کن فیکون، بس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، اب دیکھیے یہ صورت جو ہے یہ آخری زمانے کی صورتوں میں سے، لہذا ہجرت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں۔ اگرچہ ایک ہجرت جو ہوئی تھی وہ ابتدائی زمانے میں ہوئی تھی سن 590 میں، اس کا ذکر آپ کو سورہ عنکبوت میں ملے گا، لیکن یہ جو صورتیں ہیں یہ ہجرت سے متصل قبل کی ہیں، اس لیے یہاں جو ہجرت ہو رہی ہے وہ ہجرت مدینہ جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں جگہ دیں گے دنیا میں بھی اچھی، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کے علم میں ہو۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کون؟ وہ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد رسول بنا کر، نوحی الیہم، ہم ان کی جانب وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو لوگوں اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، جن لوگوں کے پاس پہلے کتابیں ہیں ذکر کی جو ہے تورات اور انجیل، ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، وہ رسول جو ہیں وہ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر، واضح نشانیاں اور صحیفے لے کر، اوراق لے کر۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی یہ ذکر، یہ الذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ان کے لیے اتارا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا بالکل نڈر ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جو یہ بری چالیں چل رہے ہیں، غلط جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، اس سے کیسے نڈر ہو گئے ہیں۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا یہ کہ ان پر آن پہنچے عذاب الہی ایسی جگہ سے جہاں سے کہ انہیں خبر تک نہ ہو، احساس تک نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا پھر ان کو پکڑ لے ان کی چلت پھرت کے دوران، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اسی وقت اللہ پکڑ لے۔ فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے ان کو خبردار کرنے کے بعد، وارن کرنے کے بعد۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو بھی چیز ہے، یتفیع ظلالہ، اس کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں، عن الیمین والشمائل، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، سجدن للہ، وہم داخرون، اور وہ نہایت عاجزی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، صبح کے وقت جو ہے سایہ یوں پڑا ہوا ہے، ادھر سورج ہے تو سایہ ادھر ہے، سجدہ ہو رہا ہے، شام کو سورج ادھر چلا گیا تو سجدہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، من دابۃ، تمام جاندار، والملائکۃ، اور تمام فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو کچھ کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔